بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک نادار و بے نوا خاتون تھی۔ اس کے پاس جو تھوڑی بہت رقم تھی اس سے اون یا روئی وغیرہ خریدتی اور اسے کاٹ کر اس سے پٹیاں بناتی، پھر اسے بیچ کر اس سے بڑی سادگی سے اپنے اور اپنے بچوں کی اخراجات کو پورے کرتی تھی۔ ایک دن وہ سوت کاٹ کر اس کی پٹیاں بنا کر وہ بازار میں بیچنے کے لیے وہ سر پر رکھے جا رہی تھی کہ اچانک تیزی سے ایک کوّا آیا اور ایک پٹی اٹھا کر لے گیا۔ وہ بے سہارا خاتون بہت رنجیدہ ہوئی اور بہت ہی پریشان حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئیں، اپنے تنگ حالات بیان کیے اور کوے کے پٹی اٹھا کر لے جانے کا واقعہ بیان کرنے کے بعد عرض کیا، خدا کی عدالت کہاں ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے فرمایا، ادھر بیٹھ جاؤ تاکہ تمہارے بارے میں فیصلہ کروں۔ ایک طرف یہ واقعہ پیش آیا اور دوسری طرف یہ ہوا کہ کچھ لوگ کشتی کے ذریعے دریا عبور کر رہے تھے۔ ان کی کشتی میں سوراخ ہو گیا اور پانی داخل ہو جانے کی وجہ سے کشتی ڈوبنے کا خطرہ تھا۔ ان لوگوں نے نظر باندھی کہ اگر اس خطرے سے نجات مل گئی تو 1000 دینار کسی فقیر کو دیں گے۔ اللہ پاک نے ان پر رحم و کرم کیا اور اس کوے کی ڈیوٹی لگائی کہ اس خاتون کی پٹیاں اٹھا کر اس کشتی میں لا پھینکے۔ کوے نے ایسا ہی کیا۔ ان لوگوں نے سوت کی اس پٹی سے فائدہ اٹھایا اور کشتی کا سوراخ اچھی طرح بند کیا اور ڈوبنے سے نجات پائی۔ جب وہ لوگ ساحل پر پہنچ گئے تو اپنی نذر ادا کرنے کے لیے سیدھے حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور 1000 دینار حضرت کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے اپنی دریا سے نجات پانے کا واقعہ پورے تفصیل سے سنایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس عورت کے سامنے خدا کی حکمت کو بیان کیا اور وہ 1000 دینار اسے دے دیے۔ وہ خاتون بہت خوش ہوئی اور سمجھ گئی کہ خدا سے زیادہ کوئی بھی عادل تر اور احسان کرنے والا نہیں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک شہوت پرست لگاتار ایک خاتون کے پاس جاتا اور اسے منافع عفت کام کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ اللہ پاک نے اس خاتون کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ اس شہوت پرست سے کہے کہ تو جب بھی میرے پاس آتا ہے اس وقت ایک اجنبی شخص تیرے بیوی کے پاس جاتا ہے۔ اس خاتون نے یہ بات اس شخص سے کہی تو وہ فوراً دوڑا دوڑا اپنے گھر گیا اور کیا دیکھتا ہے کہ ایک اجنبی اس کی بیوی کے ساتھ ہم بستر ہے۔ یہ ماجرا دیکھ کر وہ بہت پریشان ہوا، اس شخص کو پکڑا اور حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس جا کر کہا، اے اللہ کے پیغمبر، میرے اوپر ایک عجیب مصیبت آئی ہے جو آج تک کسی پر نہ آئی ہوگی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا، وہ کون سی مصیبت ہے؟ شہوت پرست مرد نے کہا، یہ شخص میری عدم موجودگی میں میرے گھر آیا ہے اور میری بیوی سے ہم بستر ہوا ہے۔ اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ اس مرد سے کہو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فقیر اور پریشان حال جوان بھی بیٹھا ہوا تھا۔ یہ جوان حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس بہت زیادہ آتا جاتا تھا اور بہت خاموش طبع تھا۔ ایک دن حضرت اسرائیل علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے پاس آئے اور گہری نگاہوں سے اس جوان کو دیکھا۔ جناب داؤد علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہا، اس جوان کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، ہاں، مجھے حکم ہوا ہے کہ اس ہفتے کے آخر میں اس جوان کی روح قبض کر لو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دل میں اس جوان کے لیے طلب پیدا ہوئی اور اس سے کہا، اے جوان، کیا تمہاری بیوی ہے؟ جوان نے کہا، نہیں، ابھی تک میں نے شادی نہیں کی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس جوان سے فرمایا، فلاں شخص جو بنی اسرائیل کے مشہور و معروف شخص ہے،
اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ داؤد علیہ السلام تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ اپنی بیٹی کو میری زوجہ بنا دو، پھر اس کے ساتھ شادی کرنے کے بعد رات کو اس کے پاس رہو۔ تمہارے زندگی بھر کے جتنے بھی اخراجات ہیں یہاں سے اٹھا کر لیتے جاؤ، البتہ 7 دن بعد دوبارہ میرے پاس آنا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا پیغام اس بات کا موضح بنا کہ معروف شخصیت کی بیٹی مذکورہ جوان کی بیوی بنی۔ اس جوان نے حضرت داؤد علیہ السلام کے حکم کے مطابق عمل کی اور 7 دن کے بعد دوبارہ داؤد علیہ السلام کے پاس آیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے پوچھا، اے جوان، تمہارے یہ دن کیسے گزرے؟ جوان نے کہا، یہ دن اتنے اچھے گزرے ہیں کہ پوری زندگی میں کبھی اتنے اچھے نہیں گزرے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا۔ وہ کافی دیر وہاں بیٹھا رہا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام وہاں اس کے پاس نہ آئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس جوان سے کہا، اٹھو اور اپنے زوجہ کے پاس جاؤ اور 7 دن کے بعد دوبارہ یہاں آنا۔ وہ چلا گیا۔ 7 دن گزرنے کے بعد وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تیسری مرتبہ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے یہی حکم دیا۔ وہ 7 دن کے بعد پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس دوران جناب اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا، آپ کا ارادہ تو یہ تھا کہ آپ 7 دن بعد یہاں پر آئیں گے اور نوجوان کی روح قبض کریں گے، لیکن آپ نہیں آئے اور آپ تیسرے ہفتے بعد آئے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، اے داؤد علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کے رحم کرنے کی وجہ سے اس پر رحم کیا اور اس کی موت 30 سال تک مؤخر کر دی ہے۔ اگر ہمارا ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔